اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25۔ وبشر الذین، اور خوشخبری دے دیجیے آمنوا، ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو، ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرات رزقا، جب اس میں سے رزق ان کو دیا جائے گا کھانے کے لیے، قالو، کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہی ہے، رزقنا من قبل، جو ہم نے اس سے پہلے کھایا، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ تو ویسا ہی ہے، اسی کے مشابہ ہے، لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، وہاں ان کے لیے بیویاں ہوں گی، مُطَہَّرَةٌ، پاک، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں حیا فرماتا، ان یضرب، کہ بیان کرے، مثلا ما بعوضۃ، مچھر کی سی مثال، فما فوقها، یا اس سے بھی زیادہ، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ وہ حق پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے یہ حق ہے ان کے لیے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، اللہ کا کیا ارادہ ہے اس سے، بہذا مثلا، یدلو، کو وہ مثال پیش کرے، یدلو، گمراہ کرتا ہے، بہی کثیرن، بہتوں کو اس سے، ویہدی بہی کثیرن، اور ہدایت دیتا ہے بہتوں کو اس سے، وما یدلو، اور وہ نہیں گمراہ کرتا، الا الفاسقین، مگر فاسقین کو، الذین ینقضون، اور وہ لوگ جنہوں نے توڑا، عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون، اور وہ توڑتے ہیں، ما امر اللہ، جو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا، جسے حکم دیا ہے، ان یوصل، جوڑنے کا، ویفسدون، اور وہ فساد برپا کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اور وہ فساد برپا کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، کیف، کیسے، تکفرون، وہ انکار کرتے ہیں، بھی، اللہ کا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پس اس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، هُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے، خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، جس نے زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا، ثُمَّ اسْتَوَىٰ، سب کا سب پیدا کیا، ثُمَّ اسْتَوَىٰ، پھر اس نے استوار کیا، إِلَى السَّمَاءِ، اس آسمان کو تمہارے لیے، فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پس اس نے بنائے تمہارے لیے 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25، ان کا مفہوم ہے، اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، ان کے انعامات کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا نا، صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، وہ صورت میں ملتا جلتا، ان کے لیے باغوں میں اللہ تعالیٰ نے صاف ستھری بیویاں دیں گے، اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے، وبشر الذین، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ بھی ہے کہ قرآن میں ترہیب یعنی ڈرانے کے ساتھ ساتھ ترغیب بھی ذکر فرماتا ہے، اس لیے کفار اور ان کے اعمال و عذاب کے ذکر کے بعد مومنین، ان کے اعمال و ثواب کا ذکر فرمایا، اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ صالحات یعنی نیکیاں وہ عمل ہیں جو شرعاً اچھے ہوں گے، ان میں فرائض و نوافل سب داخل ہوں گے، یہاں بھی ایمان اور عمل کو جدا جدا بیان کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہاں ان کو جنت کے پھلوں کی رنگت آپس میں ملتی جلتی ہوگی، مگر ذائقے میں وہ جدا جدا ہوں گے، اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب دوبارہ ملیں گے تو جنتی کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہم پہلے کھا چکے، مگر جب وہ کھائیں گے تو اس سے نئی لذت پائیں گے، اور ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ان کا یہ معنی بیان کیا گیا ہے
کہ انہیں دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے پھل بھی دیے جائیں گے تاکہ وہ ان پھلوں سے مانوس رہیں، لیکن جنتی پھل ذائقے میں دنیاوی پھلوں سے بہت اعلیٰ ہوں گے۔ مطہراتن، پاکیزہ بیویاں، جنتی بیویاں، ہاں حوریں ہوں یا ان سب کی سب تمام ناپاکیوں سے پاک ہوں گی، نہ جسم پر کوئی میل ہوگا نہ کوئی گندگی، اور وہ اس کے ساتھ بد مزاجی اور بد اخلاقی سے بھی پاک ہوں گی۔ ہم فیہا خالدون، جنتی نہ کبھی فنا ہوں گے نہ جنت سے نکالے جائیں گے، لہٰذا جنت اور اہل جنت کے لیے فنا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا۔ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی وہ مثالیں بیان فرمائی۔ یہ دو مثالیں ہیں جو منافقوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے، اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کے جالوں وغیرہ کی مثالوں سے بیان فرمایا ہے، تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ اس کے رد میں آیت نازل ہوئی، چونکہ مثالوں کا بیان حکمت کے مطابق مضمون کو دل نشین کرنے والا ہوتا ہے، اور ماہرین کا کلام یہ ہے، اس لیے بیان کرنے پر اعتراض غلط ہے۔ یضل بہ کثیرا، اللہ بہتوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا۔ مثالیں بیان کرتے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے؟ نیز مومنوں اور کافروں کے مقولے اس کی دلیل ہے کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ ہوتے ہیں، جن کی عقلوں کو جہالت کا غلبہ ہوتا ہے اور جن کی عادت صرف ضد، مقابلہ بازی، انکار اور مخالفت ہوتی ہے، اور کلام کے بالکل معقول، مناسب اور موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو غور و تحقیق کے عادی ہوتے ہیں، انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے اور جانتے ہیں کہ حکمت الہی یہی ہے۔ عظیم المرتبت چیز کی مثال کسی قدر قیمت چیز والی سے حقیر چیز کی مثال کسی ادنا شے سے دی جاتی ہے، جیسا کہ آیت نمبر 17 میں بھی حق کی مثال نور اور باطل کی مثال تاریکی سے دی گئی۔ نزول قرآن کا اصل مقصد ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن کو سن کر گمراہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ہوتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس کے ذریعے نافرمانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو۔ فسق کے 3 درجے ہیں، ایک تغابی، وہ یہ کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے اور اس کو برا ہی جانا جاتا ہے۔ دوسرا انہماک، کہ کبیرہ گناہوں کا عادی ہو گیا، اس سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ تیسرا جحود، کے حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے، اس درجہ والا اس ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے درجوں میں سے جب تک سب سے بڑے گناہ کبیرہ کفر شرک کا ارتکاب نہ کرے، مومن مسلمان ہے۔ مذکورہ آیت میں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہیں جو ایمان سے خارج ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔